جان صاحب، پاکستان کے لیے اکثر یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، پاکستان کے ایشوز ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں ہو رہی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا، خود ہمارے اپنے اندر کے لیڈروں نے بہت سے نے کہا تھا کہ پچھلے آرمی چیف نے کوئی اس پہ پوری ریسرچ کروائی اور اس کے بعد اس نے حکومت کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا، آئی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے پوری ریسرچ کرائی ہے، اس وقت اگر انڈیا سے تجارت ہوتی ہے تو وہ انڈیا کے نہیں ہمارے حق میں ہے، پاکستان کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے. اب اگر پاکستان والے میں اتنی نفرت لائی گئی ہے کہ اس کے ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں نا جی وہ آرمی والے یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہمارے جی لوگوں میں ہم نے خود ہی تو اتنی نفرت لائی ہوئی ہے، اور اگر ہم کریں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ کیا تم لوگوں نے وہ یو ٹرن لے لیا تھا، یو ٹرن کے تو ویسے ہی وہ بادشاہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس شخص کو وہاں سٹینڈ لینا چاہیے تھا اور اس کو کرنی چاہیے تھی. یہ پاکستان دشمنی کی ہے جس نے جو ایسا کیا تجارت نہ کرنا. آپ مجھے بتائیں وہ پیاز جو یو اے ای سے عرب شریف سے ہو کے واپس یہاں آتا ہے، انڈیا سے اگتا ہے، وہاں وہ خرید کے لے جاتے ہیں، وہاں سے ہم جہاں منگواتے ہیں، یعنی وہاں عرب شریف کو کلمہ شریف پڑھ کے پیاز یہاں آ جاتے ہیں. تو یہ کیا مذاق ہے؟ ہمیں ایک ہی خطہ ہے، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی سرزمین ہے، وہ وہاں یہاں اگر پروڈکشن ہماری اپنی کئی کوتاہی وجہ سے اچھی نہیں ہو رہی، ادھر انہوں نے اپنی زمینوں کو جس طرح مینج کیا ہے اور جس طرح انہوں نے زراعت میں اتنی ترقی کی ہے، تو اگر ادھر سے زراعت ہی نہیں باقی بھی صنعت میں ان کے چیزیں اگر ہم لے سکتے ہیں، سستی میں ملتی ہیں، دور سے ہم منگواتے ہیں، مہنگی پڑتی ہیں، تو آپ دیکھیں گھر کے لیے شاپنگ کرنے جائیں جہاں آپ کو اچھا مال ملے اور رعایتی ہو، آپ وہاں جائیں گے یا آپ کہیں گے نہیں اس دکاندار سے تو میری مخالفت ہے، میں نے وہ پہلے محلے جو نا بڈن کے جانا ہے وہاں سے جا کے لینی ہے. تو یہ چیز غلط ہے، یہ سوچ ہی میں سمجھتا ہوں قومی مفاد کی نہیں. پھر تو یہ اوپر جو بیٹھے ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں. اگر عوام سے محبت ہو تو پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے عوام کو فائدہ کس میں ہے. تو میں تو آج کل میں یہی کئی دفعہ یہ سوال اٹھایا کہ انڈیا دشمنی کے معنی ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ دشمنی. ویری نائس. تو لہذا اگر کبھی کوئی شعور والا حکمران حکومت یہاں آ جائے یا لوگ آ جائیں تو وہ تو چاہیں گے کہ بلکہ انڈیا دیکھیں، انڈیا نے سینٹرل ایشیا سے اپنی تجارت کے لیے ہم نے مسئلے کھڑے کیا، انہوں نے اس کو مسئلہ نہیں بنایا. انہوں نے سمندر سے آج کل پتہ ہے آج کل بہت بڑا سارا بزنس ہو رہا ہے. انہوں نے چاہ بہار کی وہ ڈیولپ کی اور اس کے ذریعے وہ افغانستان سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا ان کا مال آ بھی رہا جا بھی رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے اور بلکہ افسوس یا شرمندگی کا مقام ہے کہ اگر ان کی وہی تجارت زمینی رستے سے یہاں سے گزر کے واگا کے ذریعے ہماری سڑکوں سے جاتی سینٹرل ایشیا کا ادھر آتا، ہم نے مفت میں پیسہ لے لینا جو گزرتا ہے. ہم تو یہاں سے میں اس دن سرگودے گیا ہوں تو 2 دفعہ انہوں نے جہاں رستے کا گزرگاہ کا ٹیکس لے لیا. یعنی آپ یہاں سے کسی صوبے کہیں جائیں تو رستے میں ٹیکس لے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ یہاں سے چونکہ گزر کے آئے ہیں تو ان کا مال گزرتا تو ظاہر ہے کہ ہم ہی کو فائدہ ہوتا تھا نا. ہم نے اپنے ٹیکسز جو بھی وصولیاں کر دی تھی ادھر کا مال آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا اپنے آپ کو ہم نے کشکول کٹورا اٹھا لیا، دنیا سے جہان سے بھیک مانگ رہے ہیں. وہ ہمیں شرم نہیں آتی، لیکن اگر ان کا یہاں سے تجارتی قافلے گزرے ہیں اور ہمیں فائدہ بھی اس کا ہو رہا ہو تو وہ ہمیں ناگوار ہے. تو ٹھیک ہے یہ، اور مجھے بتائیں اور عوام دشمنی پھر کیا ہوتی ہے؟ اچھا، یہ تجارت کے لیے عوامی سطح پہ تعلقات کے لیے کیا کیا جانا چاہیے عام آدمی کو؟ خاص طور سے ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی میسج؟ ہاں بالکل، سوشل میڈیا کے لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ ڈبیٹ میں لائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت طویل دہائیوں سے انڈیا کے خلاف ایک نفرت پھیلائی گئی ہے. میں نے محترمہ بینظیر جب شہید ہوئی تو ان پہ ایک کالم لکھا کہ وہ پاکستان کی اندرا گاندھی تھی. تو میرے کسی دوست نے کہا ہوئے یہ کیا لکھ دیا آپ نے؟ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ اندرا گاندھی تو بہت بری چیز تھی. یعنی دیکھیں نا، یعنی وہ ہمارے ہاں اتنا دماغوں میں ڈال دیا کہ میں اپنی طرف سے اس کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے بڑے لیڈر کے مطابق پاکستان کی وہ میں یعنی اس کی شان بیان کر رہا تھا. پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے جیسے اندرا گاندھی، پاکستان کے لیے وہ اندرا گاندھی تھی. لیکن جو ستی پن ہے وہ اب اتنا زیادہ زہر بھرا گیا ہے
کہ وہ ایسے سمجھیں گے کہ یا خان تو بڑا ذہین فتین قابل آدمی تھا، اندرا گاندھی جو نارکوس العقل تھی، یہی ہے نا. تو اب نارکوس العقل کی کارکردگی دیکھ لیں اور یہ جو ذہین فتین جو جرنیل صاحب تھے ان کی بھی کارکردگی دیکھ لیں اور 71 کے واقعات کو بھی دیکھ لیں. یہ سارے دکھوستے ہیں آدمیاں، کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم ان اسباب سے نکل جائیں، جتنا جلدی نکل جائیں گے بہتر ہوگا. ورنہ جس حالت کو آج پہنچ چکے ہیں یہاں، تو وہ آپ نے پوچھا کہ کیا رول ادا کرنا چاہیے یوٹیوب والے، یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں اس چیز کو پھیلایا. ہمارے آج بھی دیکھیں نا جو قومی میڈیا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں چھپ سکتی. میں لکھتا ہوں وہ میری چیزوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس چیزیں میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ وہاں نہیں چیزیں آنے دی جاتی. آخر کس کا خوف ہے، کیوں نہیں آنے دی جاتی؟ اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ نسبتاً زیادہ آ گئی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ایک حد تک ہم جا سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو جہاں بھی کرنے پہ سچی بات ہے 10 بار سوچتے ہیں کہ یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. اور انسان کے اپنے اندر ایک فٹ ہوتا ہے نا میٹر جو چیک کرتا ہے، چیک کہ وہ میں برداشت کر لیا جائے گا. مطلب میں دیکھتا ہوں کہ وہ یہ ہے ریڈ لائن، میں نے اس کو ٹچ کرنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا. ٹچ میں ایویں کہوں کئی دفعہ میں ٹچ کرتا ہوں، حالانکہ مجھے لوگ کہتے ہیں نہیں 10 کلومیٹر پیچھے رہا کرو. میں کہتا ہوں پھر اس میں ابلاغ نہیں ہوتا، چیز نہیں جائے گی، تو قریب جاتا ہوں. لیکن یہ آج تک نہیں کیا کہ اس کو کراس کروں. اور یہ جو لوگ کراس کرتے ہیں یہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ 30 مارچ کا ہمارا ریڈ لائن ہے، اس کو گرفتار کرو گے تو ہم آگ لگا دیں گے. تو انہوں نے یہ ریڈ لائن کو جب کراس ہوگی تو انہوں نے جو آگ لگائی آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو لہذا میرا تو سب کو مشورہ یہی ہے کہ ریڈ لائن کو کراس نہ کیا کریں، لیکن اس کے آس پاس رہ کے تو اپنا ابلاغ کیا کریں.